خدا کی قسم ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن یہاں پہ کسی کو دھوکہ دیا نہیں جائے گا۔ اہل بیت علیہم السلام نے اہل بیت علیہم السلام اور آیت تطہیر کا جو مصداق ہے وہ صرف 5 تن پاک ہیں۔ کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، سمجھ نہیں آتی؟ اور اللہ کے پاک پیغمبر اپنی چادر کے نیچے اہل بیت علیہم السلام کو 5 تن پاک کو سمیت اپنے سب کو چادر کے نیچے لے کے کہہ رہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی واذھب عنکم الرجس وطہرھم تطہیرا، اللہ ان سے ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے اہل بیت۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسا دروازہ ہے؟ اس دروازے کی بے حرمتی در مصطفیٰ کی بے حرمتی ہے، اس دروازے کی محبت در مصطفیٰ کی محبت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایام فاطمیہ کے حوالہ سے سیرت فاطمیہ، سیرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا مخدومہ کائنات ام ابیہا ام السبتین ام الحسنین کریمین علیہم السلام، آج سیدہ کی سیرت پر تیسرا پروگرام میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے در فاطمہ کی عظمت۔ آج ہم اس در کی بات کریں گے کہ جس در پاک پر پوری کائنات کے سردار نبی سلام پیش کرتے ہیں۔ آج ہم اس دہلیز، اس دروازے کی بات کریں گے کہ جس دروازے پر جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ اگر آتے ہیں تو اجازت طلب کر کے آتے ہیں۔ آج ہم اس در کی بات کریں گے کہ دنیا و کائنات کی تمام رحمتیں، تمام فضل، تمام قسم کی اللہ کی نعمتیں جس پاک دروازے سے ملتی ہیں، میسر ہوتی ہیں۔ آج اس دروازے کی عظمت، شان و شوکت اللہ کے فضل و کرم سے میں گنہگار آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ کتب اہل سنت سے معتبر ترین روایات اس وقت آپ کی پیش خدمت کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کی بات ہے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی پاک بیٹی کو اپنے گھر سے بیت امامت یعنی سیدنا امام علی علیہ السلام کے ساتھ آپ کا رشتہ کر کے روانہ کر دیا تو آپ روزانہ بلا ناغہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پاک پر آتے۔ ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں اپنے گھر کے قریب لے جاؤں، یعنی بار بار تیرے دروازے، بار بار تیرے دیدار، تیری زیارت کو تجھے ملنے کے لیے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے مجھے یہاں پر نہ آنا پڑے، میرا دل کرتا ہے میں تجھے اپنے قریب کر لوں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اے میرے بابا جان، آپ کا فلاں صحابی، اس کا گھر جو ہے وہ مسجد کے قریب ہے، آپ اسے فرمائیے، آپ اسے کہیے کہ وہ اپنا گھر مجھے یعنی سیدہ پیغمبر کی بیٹی کے لیے وقف کر دے۔ تو یہ بات اس صحابی تک پہنچی
تو وہ خود اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پاک میں حاضر ہوئے اور آپ کو فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں اپنا گھر آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے دے دیتا ہوں، گفٹ کر دیتا ہوں، ہبہ کر دیتا ہوں، ان کو عنایت کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ سے دوری اختیار نہ ہو، آپ کے قریب آ جائیں۔ تو جس گھر میں سیدہ رہتی تھی یہ ایک صحابی کا گھر تھا اور یہ بڑا وسیع ترین گھر تھا۔ اب آگے چلتے ہیں، اس پاک گھر کی، اس پاک در کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ مستدرک حاکم روایت نمبر 4721 نمبر روایت میں اس وقت آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں ہے جناب، مستدرک علی الصحیحین 4721 نمبر روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزل ملک من السماء فاستأذن اللہ ان یسلم علی لم ینزل قبلها فبشرنی ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ تابعہ ابو مری الانصاری عن المنہال۔ حضرت جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان کے رب سے ایک فرشتہ اجازت طلب کرتا ہے اور اس سے پہلے وہ زمین پر کبھی نہیں اترا، وہ در فاطمہ پہ آنے کی اجازت طلب کرتا ہے، وہ در مصطفیٰ پہ آنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ نزل ملک من السماء، آسمان سے نازل ہوتا ہے، فاستأذن اللہ ان یسلم علی، اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ وہ نبی پر درود بھیجے۔ فبشرنی، تو آپ فرماتے ہیں اس نے آ کے مجھے خوشخبری دی، در مصطفیٰ پہ آ کے، در سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ آ کے اس نے فرمایا ان فاطمہ نساء سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ اس سے پہلے کبھی فرشتہ نہیں آیا، پیغام کیا لے کے آیا ہے؟ نبی پر درود بھیجنے کے لیے آیا ہے، رحمتیں نازل کرنے، رحمتوں کی دعا کرنے کے لیے آیا ہے، سلام کرنے کے لیے آیا ہے، اور سیدات نساء اہل الجنہ کی یہ بشارت آسمان سے لے کے آیا ہے دہلیز فاطمہ پہ کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح روایت نمبر 4722 میں بھی بالکل یہی ہے، فاستأذن اللہ ان یسلم علی لم ینزل قبلها فبشرنی ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ اللہ، یہ کیسا در ہے کہ یہ کیسا دروازہ ہے، اس دروازے کی بے حرمتی در مصطفیٰ کی بے حرمتی ہے، اس دروازے کی محبت در مصطفیٰ کی محبت ہے، اس دروازے کی ناموس کو، تقدس کو پامال کرنا، در مصطفیٰ کے تقدس کو پامال کرنا ہے، اور اس دروازے کو عزت و غیرت، حیا و ایمان کی نظر سے دیکھنا، اس کی توقیر و تعظیم کرنا، در مصطفیٰ توقیر و تعظیم کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت آپ کی پیش خدمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی۔ اب ہو رہی ہے بات اگلی، اور روایت کا نمبر ہے 4739 اور 4740، دو روایتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، کتاب پھر وہی ہے، مستدرک علی الصحیحین، حاکم نشابوری کی کتاب اس وقت میرے سامنے ہے، اور اس روایت کی سند جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کی شرط پر ہے۔ اللہ اکبر۔ سن لیں ذرا روایت سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سافر کان آخر الناس اہدم بہ فاطمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آپ سفر کے لیے کہیں تشریف لے کے جاتے، جب بھی آپ کسی جنگ کے لیے، کسی مہم کے لیے، کسی اہم کام کے لیے گھر سے تشریف لے کے جاتے، تو سب سے پہلے آخری جو ملاقات ہوتی، اپنے گھر سے نکل کر جاتے وقت بھی اور واپس جب بھی آتے، روایت کے الفاظ سن لیں، اذا قدیم من سفر کان اول الناس به عہدا فاطمہ سلام اللہ علیہا، جب گھر سے نکلتے تو آخری ملاقات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کر کے جاتے، آپ کے چہرے پاک کو دیکھ کے جاتے، آپ کے ہاتھوں پر بوسہ دے کے جاتے، آپ کی پیشانی پر بوسہ دے کے جاتے، اپنی بیٹی سے محبت کر کے جاتے، اور جب باہر سے واپس مدینہ
نہ آتے تو سب سے پہلے در فاطمہ پہ جا کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ جاتے، اپنی بیٹی سے محبت و پیار کا اظہار کرتے۔ یار کیا عظمت ہے اس در کی کہ تمام انبیاء کا سردار نبی جب گھر سے جاتا ہے کسی کام کے لیے تو اہمیت دیتا ہے در فاطمہ کو، اور جب آتا ہے تو سب سے پہلے یار کتنی بے چینی ہے میرے محبوب کے سینہ پاک میں اپنی بیٹی کے دروازے پر آنے کی، اپنی بیٹی کے دروازے اور آپ اپنی بیٹی کے چہرے کے دیدار کی، اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کی۔ اس در پہ مصطفیٰ آتے ہیں، قدم لگے ہیں میرے مصطفیٰ کے ان راستوں پر جن راستوں پر چل چل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر رک جاتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پاک پر۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت جناب 4748 نمبر روایت ہے مستدرک علی الصحیحین کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يمر بباب فاطمة سلام الله عليها 6 أشهر اذا خرج لصلاة الفجر يقول والصلاة يا اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ هذا حدیث صحیح على شرط مسلم۔ روایت کا نمبر نوٹ کر لیں، مستدرک حاکم، اس وقت میرے ہاتھ میں ہے کتاب مستدرک علی الصحیحین 4748 نمبر روایت۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کانا یمر بباب فاطمہ، آپ علیہ السلام روزانہ چلتے، روزانہ گزرتے باب فاطمہ سے، در فاطمہ سے، دہلیز فاطمہ کے سامنے سے 6 اشہر 6 ماہ تک، اذا خرج لصلاۃ الفجر، جب آپ فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر پاک سے نکلتے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پاک پر کھڑے ہوتے، یقول، وہاں پہ کھڑے ہو کے دہلیز پہ ہاتھ رکھ کے ادب و احترام کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ، الصلاۃ یا اہل البیت، او اہل بیت تم پر صلاۃ ہو، سلام ہو، رحمت ہو، رحمتوں کا نزول ہو، اللہ کے انعامات کا نزول ہو۔ کون دعا کر رہا ہے؟ اور یہاں پر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر آیت تطہیر تلاوت کیا کرتے، جس کو میں نے ابتدا میں تلاوت کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ لوگ نا ادھر سے ادھر سے لوگ آیت تطہیر کے اصل مصداق جو ہیں ان کو چھپانے کے لیے، ان کی عظمت کو کم کرنے کے لیے، آیت تطہیر کی اصل تشریحات کو چھپانے کے لیے، آیت تطہیر کے اصل مقصد کو پس پشت ڈالنے کے لیے، آیت تطہیر لوگوں کو سمجھ نہ آ جائے، اس مشن کے لیے لوگ ادھر سے ادھر سے اہل بیت کو آیت تطہیر میں شامل کر دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی آیت تطہیر سے حضرات پنجتن پاک لیتا ہے تو نبی کی اہلیہ، نبی کی ازواج مطہرات اس میں شامل کر لی جاتی ہیں۔ خدا کی قسم ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن یہاں پہ کسی کو دھوکہ دیا نہیں جائے گا۔ اہل بیت علیہم السلام نے، اہل بیت علیہم السلام اور آیت تطہیر کا جو مصداق ہے وہ صرف پنجتن پاک ہیں۔ 6 ماہ تک اللہ کے پاک پیغمبر 6 ماہ تک در فاطمہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ سمجھ نہیں آتی؟ اور اللہ کے پاک پیغمبر اپنی چادر کے نیچے اہل بیت علیہم السلام کو، پنجتن پاک کو سمیت اپنے سب کو چادر کے نیچے لے کے کہہ رہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی واذھب عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہ ان سے ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے اہل بیت۔ سمجھ نہیں آتی؟ بغض اہل بیت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ کبھی ایک مرتبہ صرف زندگی میں ایک مرتبہ کبھی اپنے ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنی مسجد میں آیت تطہیر سے مراد صرف
خالصتاً پنجتن پاک بیان کر کے دکھاؤ. خدا کی قسم ہے مسلم اس بات کی گواہی دیتی ہے, بخاری اس بات کی گواہی دیتی ہے, مستدرک علی صحیحین میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد ترمذی کی روایت ہیں, کوئی کتب صحاح ستہ میں ہے, اور اس کے بعد دیگر کتب احادیث میں یہ بات موجود ہے. سلف صالحین کا یہ فہم ہے, صحابہ کرام کا یہ فہم ہے کہ اس آیت تطہیر سے مراد صرف پنجتن پاک ہیں. کبھی ایک دفعہ جرت تو کرو, اپنے ممبر پہ کھڑے ہو کے ذرا یہ کہہ دو کہ آیت تطہیر سے مراد صرف پنجتن پاک ہیں. دعا علی و فاطمہ والحسن والحسین. اور نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کا 6 ماہ کا عمل کہیں دکھائی نہیں دے رہا. اللہ اکبر. یہ ہے عظمت در فاطمہ کی. سجدہ اللہ کا کرنے کے لیے نماز فجر کے لیے جا رہے ہیں, اور راستے میں محمد مصطفیٰ رک جاتے ہیں, اور وہاں پہ کیا پڑھتے ہیں؟ در فاطمہ کے سامنے کھڑے ہو کے الصلاۃ یا اہل البیت, او اہل بیت تم پر اللہ کی سلامتی ہو. یہ وہ در ہے جس سے ہر رحمت ملتی ہے, یہ وہ در ہے جس سے ہر فضل ملتا ہے, یہ وہ در ہے جس سے ہر نعمت ملتی ہے, یہ وہ در ہے جس سے جہنم کا چھٹکارا ملتا ہے, یہ وہ در ہے جس سے جنت کا رستہ ملتا ہے, یہ وہ در ہے جو امامت کا در ہے, یہ وہ در ہے جس سے امت کو رہنمائی ملتی ہے, یہ وہ در ہے جہاں پہ مسکین, غریب, یتیم, اللہ اکبر, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہی وہ در ہے کہ جس در سے غریبوں, مسکینوں, یتیموں کو روزی ملتی ہے, رزق ملتا ہے, برکت ملتی ہے, جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس در پاک کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ الرحمن آئندہ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در پاک کو جو جلایا گیا یا اس پر حملہ کیا گیا, یہ صحیح ہے غلط ہے, کتب اہل سنت میں ہے یا نہیں ہے, انشاءاللہ اس کے متعلق بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.